اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں کہ آپ کیا سننا، جاننا اور سیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام کے پوتے ادریس علیہ السلام جو کہ شیس علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے عزم والے پیغمبر تھے یہ، اور یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے قلم سے لکھنا سیکھا تھا، انہوں نے اور قلم سے لکھنا شروع کیا تھا۔ اور ان کی دعوت و تبلیغ کے بارے میں ان کی بڑی روایتیں ملتی ہیں کہ ان کو دعوت و تبلیغ کرنے کا بہت شوق تھا، اور ان کی اس میں جو ہے ان کو بڑی ڈفرینٹ قسم کی میتھڈالوجیز اپنی یوز کیا کرتے تھے، بڑے جو ہے وہ جزم اور عزم کے ساتھ جو ہے وہ اس میں لگے رہتے تھے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں احادیث سے ملتا ہے کہ یہ جاننا چاہتے تھے اپنے بارے میں کہ میرے پاس کتنا وقت باقی رہ گیا دنیا میں، اور یہ کیوں جاننا چاہتے تھے؟ اس لیے جاننا چاہتے تھے کہ دیکھنا چاہتے تھے کہ میں اور کتنا کام کر سکتا ہوں اس وقت میں، اور کتنا لوگوں تک پیغام پہنچا سکتا ہوں میں اس وقت میں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ یا جبریل، مجھے اپنے بارے میں جاننا ہے کہ میری زندگی کتنی باقی رہ گئی ہے، یہ بس کتنا اور وقت ہے تاکہ میں اپنے کاموں کو اور تیزی سے شروع کر دوں، تاکہ میں اور جو ہے نا مینج کر لوں اپنے سارے کے سارے کاموں کو، تاکہ بہترین طریقے سے کام کر سکوں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اچھا چلو چلتے ہیں، ہم ملک الموت کے پاس چل کے پوچھ لیتے ہیں۔ وہ ان کو لے کر کے ملک الموت کے پاس چلے گئے۔ ملک الموت اس وقت چوتھے آسمان پر موجود تھے۔ ملک الموت کہاں تھے؟ چوتھے آسمان پر تھے اس وقت۔ تو جبریل علیہ السلام جو ہے وہ ادریس علیہ السلام کو لے کر کے چوتھے آسمان پہ پہنچ گئے۔ ملک الموت وہاں پہ بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے کہ یہ تم کس کو لے کر آ گئے؟ مطلب یہ ادریس ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے۔ تو کہتے ہیں اچھا، میں تو حیران ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ادریس کا ہی جو ہے وہ جان لینے کا حکم دیا، میں سوچ رہا تھا میں چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام کی جان کیسے لوں گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیا زبردست خوبصورت بات ہے کہ ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پہ یہ جاننے کے لیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کتنا وقت، اللہ تعالیٰ نے کتنا میرا وقت اور رکھا ہوا ہے۔ ملک الموت سے پوچھنے گئے، اور ملک الموت کہہ رہے کہ مجھے آپ کی جان لینے کا تو حکم ملا تھا کہ آپ کے چوتھے آسمان میں آپ کی روح قبض کروں۔ میں حیران تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چوتھے آسمان پہ آپ کی روح قبض کی جائے، اور ایسا کیا ہوا کہ آپ یہاں پہنچ گئے اور اب آپ کی روح قبض کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ دیکھیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ ادریس علیہ السلام کو کی روح چوتھے آسمان پر ہی قبض کی گئی تھی، اور اس لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج کے سفر میں گئے تو آپ نے دیکھا چوتھے آسمان پہ آپ کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ تو ابن حجر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کی جو واقعے میں نظر آتی ہے بات کہ انہوں نے چوتھے آسمان پہ ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ یہ ہے وہ ادریس جن کی روح جو ہے چوتھے آسمان پہ قبض کی گئی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ جبریل علیہ السلام ناصر الانبیاء ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو سارے کے سارے ملائکہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار تھے۔ میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، ہر ایک اس انتظار میں تھے کہ ابھی مجھے حکم ملے۔ جیسے میکائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وہ انتظار میں تھے کہ اللہ حکم دے کہ میں پانی برسا دوں اور ساری کی ساری آگ بجھ جائے۔ وہ انتظار میں تھے کہ یہ آگ بجھانے کا مجھے کوئی حکم مل جائے، میں فٹافٹ آگ بجھا دوں اس کا۔ جبریل علیہ السلام انتظار میں تھے اللہ کوئی حکم دے تو جو ہے ان کے ساتھ کچھ کیا جائے۔ اور آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا کتنا بڑا لاؤ لشکر تیار کیا گیا تھا، کتنی بڑی وہ آگ تیار کی گئی تھی۔ سوچیں، جسٹ امیجن کریں کتنی بڑی وہ آگ تھی، اور کس طرح ان کو آگ میں پھینکا جانے والا تھا، اس کے اندر اپنی اس منجنیق میں ڈال کر کے فائر کرنے والے تھے آگ کے اندر۔ اتنا بڑا الاؤ تھا، خود ان کے والد اس میں شامل تھے الاؤ کے لیے جو ہے وہ پتھر اور لکڑیاں چننے کے لیے۔ تو بہرحال اتنی بڑی آگ تھی وہ، اتنی بڑی آگ تھی وہ کہ سارے ملائکہ حیران تھے کہ اتنی بڑی آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کوئی حکم ہی نہیں دے رہے، اور آگ کا الاؤ جو ہے بالکل تیار ہو چکا ہے اور جبریل علیہ السلام کو بالکل پھینکا جانے والا ہے۔ تو کہتے ہیں جبریل علیہ السلام کو اتنی فکر تھی اس بارے میں کہ کیا ہوگا۔ جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کے پوچھتے ہیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔
میں آپ کی کچھ مدد کروں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اگر تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ آئے ہوتے کچھ مدد لے کر کے تو میں ضرور آپ سے بات کرتا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں میرے پاس، میں آپ کی مدد کے لیے کچھ کہتا، مگر چونکہ آپ اپنے اون سے ہی آئے ہیں، یعنی خود ہی آئے گئے ہیں اور اس میں اللہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ اور سوچ رکھا ہے میرے لیے. یہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، یہ خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہیں، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنی جس طرح کی بھی ان سے کوئی بھی ٹیسٹ ان کا لیا گیا، انہوں نے ٹیسٹ پاس کیا. اب دیکھیں وہ بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ جب کہا کہ بیٹے کو ذبح کر دیا تو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے چھری لے کر کہ چلو بھائی ذبح کرنے جا رہا ہوں میں. اسی طرح بیوی کو بچوں کو کہا جبکہ بہت چھوٹے سے تھے کہ جاؤ بیاب ہو گیا وادی مکے میں چھوڑ آئے تھے بغیر جانے ہوئے کہ پیچھے سے کیا ہونے والا ہے ان کے ساتھ. اور بی بی حاجرہ کا وہ واقعہ بھی یاد ہوگا آپ کو کہ جب بی بی حاجرہ جو ہے پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی، بھاگ رہی تھی، وہاں پر بھی جبریل علیہ السلام آئے تھے. سبحان اللہ، وہاں پر بھی جبریل علیہ السلام ہی آئے تھے جن کی پر مارنے سے جو ہے وہ چشمہ زمزم جاری ہوا تھا. وہ بھی ان کی مدد تھی، وہ بھی جبریل علیہ السلام کا ہی ایک طرح سے ناصر الانبیاء ہونے کی حیثیت سے ان کا ایک بہت بڑا کام تھا کہ ایک مستقبل کے نبی جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے ان کی مدد کی تھی انہوں نے اس وقت پیدائش کے وقت بھی. سبحان اللہ، یعنی کب سے ساتھ ہوتے ہیں جبریل علیہ السلام، جبکہ ملائکہ اس وقت دنیا میں بہت سارے انہوں نے وہ کام شروع بھی نہیں کیا ہوتے جن کام کے لیے ان کو پوائنٹ کیا جانا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرے لیے آپ کو نہیں بھیجا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کچھ اور سوچا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی رہے. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے میری حالت کا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے مجھے آگ میں کس طرح پھینکا جانے والا ہے، تو میں جو انتظار کر رہا ہوں اللہ جو حکم دے، اللہ جو چاہے وہی ہوگا. اور جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اچھا آپ اللہ تعالیٰ سے دعا تو مانگیں آپ دعا تو مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، کیا پتا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھڑا دے، بچا لے یہاں سے. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں، میں دعا بھی نہیں مانگ رہا، اس وقت اللہ تعالیٰ کو پتا ہے میری حالت کا، اس نے کچھ بہتر فیصلہ کر رکھا ہے میرے لیے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یہ ہوتی ثابت قدمی، یہ ہوتے ہیں وہ خلیل جس کو اللہ کی محبت پہ اتنا ناز ہوتا ہے کہ میرا دوست نے میرے لیے کچھ سوچا ہوا ہے تو غلط تو نہیں سوچا ہوگا نا. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آگ کو اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بردن وسلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا. یعنی کہ جو آگ میں جلانے کی صفت ہے وہ تم اس سے کہا جا رہا ہے کہ تم ابراہیم کو جلانا نہیں. بھلے سے لوگوں کے نزدیک ان کو آگ میں ڈال دیا جا رہا ہے، مگر اس آگ کو گل و گلزار کر دیا گیا، اس کو جلانے کی صفت ختم کر دی گئی اس کے اندر سے، اور آگ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی ایک طرح سے ان کی مدد کے ساتھ جو انہوں نے کی، اور کتنی ان کے کنسرن نظر آتے ہیں نا یہاں پہ جبریل علیہ السلام کا ہمیں، کہ وہ پریشان تھے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کیا ہوگا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آگ میں ڈال دیا جائے ان کو. اسی طرح آپ دیکھیں جبریل علیہ السلام جو ہے وہ بہت ساری قوموں کے ساتھ، جس طرح ناصر الانبیاء ہے، اور ناصر الانبیاء کا ان کا ایک اور پارٹ بھی ہے، جب انبیاء کو جھٹلایا جاتا ہے، جب انبیاء کا انکار کیا جاتا ہے، جب انبیاء کو مانا نہیں جاتا، جس کی مثال ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ جب ان کو فرعونیوں نے اور ان کی قوم نے، قبطی قوم نے جب ماننے سے انکار کر دیا تھا اور بری طرح سے دشمن بنے ہوئے تھے بنی اسرائیلیوں کے، تو کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو غرقاب کر دیا. اور جب وہ غرقاب ہو رہا تھا تب اس کے منہ سے کیا نکل رہا تھا کہ میں موسیٰ اور جو ہے وہ ہارون کے اللہ پر ایمان لایا، رب العالمین پہ ایمان لاتا ہوں. اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہ اس کا منہ پہ مٹی بھر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا بعد میں جبرائیل سے، جبرائیل تم نے مٹی کیوں بھر دی تھی؟ جبکہ اللہ کا حکم ہی ہوگا نا اس کے اندر مٹی بھرنے کے لیے. تو کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جب دوبارہ کوئی ایسی بات کہے کہ اللہ تعالیٰ میں معافی مانگتا ہوں، میں معاف کر دیں مجھے، تو کہیں آپ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے اور آپ اس کو بھی معاف کیوں نہ کر دیں، جبکہ یہ اس قابل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اس سے اتنی نفرت کیوں؟ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس کی کسی بات سے اتنی نفرت نہیں ہوتی اگر اس نے ایک بات وہ نہ کہی ہوتی جب اس نے کہا تھا کہ میں رب العالی ہوں، میں تو اللہ ہوں، میں تو خود ہی اللہ ہوں، مجھے تو کسی اور اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہتے ہیں انتہائی مبغوض شخص میرے نزدیک یہ تھا کہ جب اس نے یہ بات کہی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت فرعون کو جو ہے غرقاب کیا تھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ناصر الانبیاء ہونے کی حیثیت ان کی مدد کرتے تھے یہ انبیاء کی، ایسے ہی انبیاء کے ساتھ جو ان کی قومیں ہوا کرتی تھیں اور ان قوموں کو بھی، بہت ساری قوموں کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ہی بھیجا جاتا تھا.
یعنی کہ جہاں انبیاء کو مدد کی جاتی تھی کہ آپ یہاں سے شہر سے باہر نکل جائیں، اپنے ساتھیوں ماننے والوں کو لے کے نکل جائیں، اور باقی جو لوگ بچ جائیں گے ان کے پیچھے عذاب آنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیں، کیا کہا گیا؟ آپ کشتی پہ سوار ہو جائیں، اپنے جتنے بھی ساتھ میں ماننے والوں کو ساتھ لے لیں آپ، اور اس کے بعد جو ہے کشتی جو ہے وہ اس پانی بھر گیا تھا اس میں چلنے لگی، باقی سب کے سب ختم ہو گئے، کشتی کے جو لوگ جو ہے بچا لیے گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں باقی تمام امتوں کے اندر بھی، جہاں قوم عاد میں دیکھ لیں، قوم سمود میں دیکھ لیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بچا لیا، اور جو باقی لوگ رہ گئے ان پہ کیا ہوا؟ کہیں آگ کا عذاب، کہیں پانی کا عذاب، کہیں زلزلے کا عذاب، ہر طرح کے عذاب آئے اور ختم کر دیے گئے۔ ایون قوم لوط کے بارے میں سوچیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کو انکار کیا گیا، نبی کی بات کو نہ مانا گیا، ان کی لائی ہوئی احکامات کو جھٹلایا گیا، نہ صرف یہ کہ ان کو برا بھلا کہا گیا بلکہ اپنی بری عادتوں پہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خوش ہونے اور سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنے نبی کو ہی بدکار سمجھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے فیصلہ کیا لوط علیہ السلام کی قوم کا، اور کیسے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا نا۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے کیا کیا؟ صرف اپنے ایک پر کا اشارہ کیا جس سے پوری کی پوری بستی اوپر اٹھ کے چلی گئی، اور پھر جو ہے اسی بستی کو الٹ کر کے نیچے زمین پہ پھینک دیا گیا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دیا گیا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، سوچیں ان کی پروں کی کتنی طاقت ہے، کتنے طاقتور فرشتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، یہ کہ صرف ایک پر کی طاقت سے وہ زمین پوری کی پوری اپ سائڈ ڈاؤن کر دی انہوں نے۔ علامہ سیوطی کہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام پہنچانے یا قوموں کو ختم کرنے کے لیے جس وقت کوئی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو دیا، جبرائیل علیہ السلام نے کہیں پہ آرگیو نہیں کیا، کسی بات میں آرگیو نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کیوں ان کا آخری وقت آ گیا ہے، کیوں ان کو جو ہے ختم کر رہے، کچھ اور مہلت دے دیں ان کو، یا کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ بس کتنا جو ہے وہ لوگوں کو ختم کریں گے ہم، کہتے کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی بحث مباحثہ نہیں کی، کوئی بھی آرگیومنٹ نہیں کیا، صرف کیا جو حکم ملا اس کو ایز اٹ از نبھا دیا، ایز اٹ از نبھا لیا۔ یہ ہے نا فرشتوں کی خصوصیت کہ جو کام ملتا ہے اس کو ایز اٹ از کر جاتے ہیں، بغیر کسی جو ہے وہ آرگیومنٹ کیے ہوئے، بغیر کسی جو ہے سوال جواب کیے ہوئے کہ اچھا کیوں کریں، ہم سے تو کوئی حکم ملتا ہے، ہمیں کسی کام کے سب سے پہلے پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیوں کریں، اس سے کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا اس کو کرنے سے، یعنی ہمارے تو اتنے سارے سوال ہوتے ہیں نا وہاں پہ، جبکہ اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں، کوئی سوال جواب نہیں کرتے بلکہ جیسا ان کو کہا جاتا ہے ایز اٹ از ویسا ہی وہ کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام چونکہ روحانی زندگی کے ایک طرح سے جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ روحانی زندگی کے تھوڑے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری دے رکھی ہوئی ہے، تو اسی طرح حیات القلوب جو ہے ان کے نام کے ساتھ آ جاتا ہے کہ دلوں کی زندگی کے لیے وہ سامان مہیا فرماتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کہاں رہتے ہیں، رہتے کہاں ہیں آخر، کیونکہ پہلے تو ہمیں لگتا تھا کہ 1,24,000 جو ہے وہ دنیا کے اندر پیغمبر ہیں اور آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام اپنا پورا کام بڑی تندہی سے انجام دے رہے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مبعوث کر دیے گئے اور آخری نبی کے طور پر آپ نے ساری اپنی ذمہ داریاں بھی نبھا دی، تو اب کہاں رہتے ہیں؟ تو یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، جس کے بارے میں ہم نے کل بھی یا پرسوں بھی کچھ نہ کچھ دیکھا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا نا کہ ان کے سبز پر ہیں، اور سبز جو ہے وہ ان کے قدم ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ان کے جو پروں سے زمرد اور موتی اور ہیرے جو ہے وہ ٹپک رہے ہوتے ہیں، یعنی اتنی خوبصورتی ہے ان کی، خوبصورتی ان کی ہم نے پرسوں ان کی وجاہت اور خوبصورتی کے بارے میں پڑھا تو کتنے خوبصورت ہیں وہ۔ تو اب دیکھیں کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جبرائیل کیا تمہیں بھی میری رحمت سے کوئی فائدہ ہوا؟ اچھا سوال ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ جب میں سارے زمانے والوں کے لیے، سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہوں، انسانوں سے لے کر کے جنوں، بشر اور جمادات اور نباتات ہر ایک کے لیے، تمہیں بھی کوئی فائدہ ہوا میری اس رحمت سے؟ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا، اور مجھے ایک جو سب سے بڑا میرا سوال تھا کہ میری تقدیر مجھے نہیں پتا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچانے کے بعد، جو کہ آپ آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد میرا کیا ہوگا، میرا رول کیا ہوگا، مجھے کام کیا کرنا ہوگا، کیونکہ میرا کام تو یہاں پر مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد کیا ہے، میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ اور ہمیں یہ بھی پتا ہے نا کہ جب کسی بھی مخلوق کا کام ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو جو ہے وہ لے جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، یا اس کا کوئی فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی تقدیر کا علم نہیں تھا اس سے پہلے، جب تک میری آپ سے جب تک آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت نازل ہوتی ہے جو سورۃ تکویر کے اندر آتی ہے، جس کے بارے میں آتا ہے نا کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بات آتی ہے کہ بڑی قوت والے ہیں اور عرش الہی کے نیچے ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت میں نے جب نازل ہوئی اور جب آپ کو بتائی گئی اس آیت کے ذریعے سے کہ جبرائیل علیہ السلام کہاں رہتے ہیں اور کہاں ٹھکانہ ہے ان کا، تو پتہ چلا کہ یہ تو عرش الہی کے نیچے ہی ان کا ٹھکانہ ہے، یعنی کہ اب چونکہ میں پیغام پہنچاؤں یا نہ پہنچاؤں، یا میں کوئی اور جو ہے ترسیل کا کام کروں یا نہ کروں، مگر پھر بھی میرا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جبریل علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہی موجود ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کا کئی دفعہ مشاہدہ کیا۔ سب سے پہلا مشاہدہ آپ کا اس وقت تھا کہ جب آپ 4 سال کے تھے، اور اس وقت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آئے تھے، آپ کا سینہ شق کیا تھا، دل نکالا تھا اس کے اندر سے، اور اس کے بعد اس کو دھو کے واپس زمزم سے اندر واپس سی دیا تھا، آپ کے دل کو، آپ کے ہارٹ کو، پورے سینے کو، حصے کو سی دیا گیا تھا۔ تو پہلا آپ کا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام سے ملاقات تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر گئی، جبکہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی ہے، اور آپ اس پورے عرصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی ایسی کوئی سائن نہیں بتائی کبھی بھی کہ جبریل علیہ السلام کون تھے، کیا تھے، کیسے تھے۔ اس کے بعد جب 40 ایئر میں جب آپ کی ملاقات ہوئی غار حرا میں، پھر آپ نے جب ان سے ملاقات کی ہے تو پتہ چلا کہ اچھا یہ تو وہ والے فرشتے ہیں جن سے میں پہلے ملاقات بچپن میں ہو گئی تھی میری۔ اور آپ سوچیں کہ اس وقت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف تھا، ڈر تھا ان سے۔ تو کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام چونکہ قرآن الہی کی آیات لے کر آنے والے ہیں، تو فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ فرشتے خود تلاوت نہیں کرتے، مگر جہاں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ وہاں سننے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے بے شمار احادیث ملتی ہیں ہمیں کہ ایک وقت میں سید بن حضیر تھے کہ جو تلاوت قرآن کر رہے تھے، ان کا بیٹا ساتھ میں جو ہے وہ سو رہا تھا، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگتے ہیں تو اوپر سے فرشتے بہت سارے آ کے سننا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا گھوڑا پدکنے لگ جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ملتا ہے سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے اور اس میں سکینت سی طاری ہو گئی تھی، سفید بدلی سی آ گئی تھی، اور انہوں نے جا کے جب صبح پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو فرشتے جو تمہاری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آ گئے تھے، کہ یہ سکینت تھی جو تمہارے اوپر نازل ہو رہی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ فرشتے خود تلاوت نہیں کرتے، مگر جہاں تلاوت قرآن پاک کی جاتی ہے وہاں یہ آ کے موجود ہو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن کی محفل ہے، قرآن کی جو ہے وہ دن ہے پڑھنے کے، قرآن کا مہینہ ہے یہ والا، تو یہاں پر ہم ان راتوں کو خاص طور پر قرآن سے مزین کریں، میکسیمم جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں اس کو پڑھیں، چاہے ہم قیام کرتے ہوئے قرآن کو پڑھیں، چاہے ہم اس میں حفظ کرنے کے لیے قرآن کو پڑھیں، چاہے ہم تلاوت کرنے کے لیے قرآن پاک کو پڑھیں، میکسیمم قرآن پڑھیں، اچھی آواز کے ساتھ پڑھیں، غنا کے ساتھ پڑھیں، تاکہ فرشتے سننے کے لیے آ جائیں۔ جب آپ منہ میں دل نہ پڑھیں گے تو فرشتوں کو آواز کہاں سے آئے گی؟ ذرا سی آواز سے پڑھیں تاکہ ان کو بھی آواز آئے، ان کو بھی مزہ آئے سننے کا، اور تلاوت سننے کے لیے وہ آئیں، اور آپ کے گھر پہ بھی سکینت نازل ہو، آپ کے بھی گھر پہ فرشتے آ کے آپ کے قرآن کو سنیں۔ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ کنکریوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ زمین تنگ ہو جاتی ہے شب قدر والے دن جب فرشتے نازل ہوتے ہیں، تو یعنی کہ اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ تو سوچیں کیا ہمارے گھروں میں، ہمارے صحنوں میں، ہمارے چھتوں پہ نہیں موجود ہوتے ہوں گے؟ سارے بالکل موجود ہوتے ہوں گے نا۔ تو یہ کیا دیکھنے آتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ عبادت کر رہے ہیں، کتنے لوگ جا کر اللہ کا نام لے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ذکر کے مجلس جما کے بیٹھے ہیں جہاں سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر کا ورد ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں عموماً ان راتوں میں کرنے والے جو کام ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تلاوت کے بارے میں اور مزید کیا تلاوت کرنی چاہیے، کتنی کرنی چاہیے، انشاءاللہ اپنے نیکسٹ جو ہے اس میں ٹاپک میں ہم رکھیں گے اس بات کو، کیا دعا مانگنی چاہیے، کس کس طرح کی مانگنی چاہیے، اس کو بھی رکھیں گے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ٹاپک کے اندر ہی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی میں ہم دیکھیں گے جبریل علیہ السلام کے بارے میں، کہ جبریل علیہ السلام کی ہم صحبت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہمیں پتہ ہے کہ جبریل علیہ السلام آتے ہی ہیں شب قدر کی رات میں، تو ہم ان سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں، کہ یہ بھی ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اچھی تلاوت قرآن پاک کے ذریعے، اور ذکر کی مجالس کو یا اپنے ذکر کو اور مزید بڑھا کر کے، یا بالکل کہتے ہیں نا کانشیس ذکر کر کے، اللہ تعالیٰ کو اس دل سے یاد کر کے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ
ایون ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی پوری کی پوری، جہاں پر جبریل علیہ السلام کا جب آخری دفعہ آنا تھا، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کی جا رہی تھی، اس وقت جو ہے جبریل علیہ السلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسکرا کر دیکھتے ہیں۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر دیکھنے لگے تو مجھے حیرانی ہوئی کہ کس کو دیکھ رہے ہیں، یعنی مسواک کرنے کے فوراً بعد ہی جو ابو بکر کی مسواک لی تھی نا انہوں نے، جو عبداللہ بن ابو بکر تھے، ابو بکر کے بیٹے، تو ان کی مسواک لے کے آپ کرنے لگے تھے جب، تو کہتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ جبریل علیہ السلام آتے تو عائشہ فرماتی مسکرا کے دیکھ رہے ہیں ان کو۔ یعنی آپ سوچیں کہ ایک وہ وقت تھا جبریل علیہ السلام سے پہلی ملاقات تھی کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف اور ڈر کس طرح کا تھا، اور جب آخری ملاقات ہے تو اس وقت کیسے ان کی خوشی اور ان کی جو خوش مزاجی اور جو ایک مسکراہٹ ہے کہ ابھی ساتھ اسی کے جانا ہے۔ تو کہتے ہیں جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دیا تھا کہ آپ زندہ رہنا چاہیں تو آپ اس آپشن کو لے سکتے ہیں اور آپ اپنی صحت تندرستی کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں، مگر وہی بات ہے نا کب تک، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ آپ زندہ رہنا چاہیں تو زندہ رہیں، آپ کو نہیں لے جاتے دنیا سے ہم، تو انہوں نے کہا تھا کب تک، یعنی ایک وقت تو جانا ہی پڑے گا، جب بعد میں جانا تو ابھی کیوں نہیں صحیح، جبکہ ابھی ٹائم لکھا ہوا ہے ہمارا۔ تو بہرحال تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہی اس وقت چلے گئے تھے۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں سب کی زندگی کے بعد موت تو آتی ہی ہے، تو کیا جبریل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی؟ اچھا سوال ہے نا یہ بھی، کیا ان کو بھی موت آئے گی؟ تو کہتے ہیں کہ جب سور پھونک دیا جائے گا، سور میں پھونک مار دی جائے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، یعنی کہ یہی وہ چاروں ایلیٹ کلاس کے فرشتے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے، جن کی زندگی ابھی ہوگی، یعنی ان کو سور نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی ہوگی ان کو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کون کون باقی رہ گیا، یعنی کہ اسرافیل علیہ السلام کی سور سے تو سب نے ختم ہو جانا تھا، اور آپ کو پتہ نہیں نفخہ سور 3 دفعہ ہوگا، پہلی دفعہ میں سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اس کے سیکنڈ ٹائم پہ سب کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور پھر تھرڈ پہ سب کے سب اٹھ کھڑے ہوں گے اپنی اپنی قبروں سے۔ تو یہ جو نفخہ ہوگا یہ تینوں، اس میں ان فرشتوں کو کچھ نہیں ہوگا، یعنی نہ فرشتے اس میں مریں گے نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے کہ کون کون باقی بچ گیا، تو وہ فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کا یہ خادم، یعنی کہ اسرائیل ملک الموت، میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام، آپ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس کے میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لو، تو ملک الموت میکائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون باقی بچ گیا، تو ان کو بتایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے کو بتائیں گے وہ ملک الموت کہ آپ باقی ہیں، میں باقی ہوں، جبرائیل باقی ہیں اور اسرافیل باقی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسرافیل کی روح قبض کر لو، پھر اسرافیل علیہ السلام کی بھی روح قبض کر لی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب کون باقی رہ گیا، تو فرمائیں گے ملک الموت فرمائیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہیں، آپ کا ایک خادم ہے اور جبرائیل علیہ السلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل علیہ السلام کی بھی روح قبض کر لو، اور جبرائیل علیہ السلام کی جب روح قبض کر لی جا رہی ہوگی تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تسبیحات ان کے منہ سے جاری ہو رہی ہوں گی، وہ تسبیح کر رہے ہوں گے وہ اس وقت میں، اور کہتے ہیں کہ جب وہ منہ کے بل گریں گے زمین پر تو تسبیح کرتے ہوئے گریں گے، اور ان کے پورے پر جو ہوں گے پورے پھیلے ہوئے ہوں گے، اور تسبیح کرتے ہوئے جو ہے وہ دنیا سے جا رہے ہوں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اسی قسم کی کوئی اور بھی تسبیحات ہوں گی جس کا ہمیں علم نہیں کہ کیا تسبیح پڑھ رہے ہوں گے۔ بہرحال تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اللہ تعالیٰ ملک الموت سے اب کون باقی بچا، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ اب آپ باقی بچے ہیں اور آپ کا یہ خادم باقی بچا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو حکم دیں گے تم بھی مر جاؤ، تم بھی مر جاؤ، تو ملک الموت بھی جو ہے وہ خود بھی اپنی جان لے لیں گے، خود بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات باقی بچ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سورہ رحمان کے اندر آیت آتی نا، کل من علیہا فان ویبقی ربک ذی الجلال والاکرام، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات باقی رہ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج کس کی بادشاہت ہے، آج کون بادشاہ ہے، آج کون ہے جبروت، کون ہے ملکوت، کس کی بادشاہت ہے آج؟ تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا اس وقت، کیونکہ کوئی دنیا میں زندہ ہی نہیں ہوگا جو جواب دے گا۔ اور تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ خود ہی فرمائیں گے آج کس کی بادشاہت ہے، اللہ قاہر کی، اللہ قہار کی بادشاہت ہے، اللہ جبار کی بادشاہت ہے۔ آج وہ فیصلے کرنے والا ہے، آج وہی ہے جو پوری اس کائنات کا فیصلہ کرنے والا ہے، پوری کائنات کا بادشاہ وہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے کہتے ہیں نا کہ حشر کے دن ساری کی ساری زمین تنگ ہو جائے گی ایک طرح سے،
ساری زمین روٹی کی طرح کر دی جائے گی اور سارے کے سارے انسان اسی حشر کے دن میدان میں جا کے کھڑے ہو جائیں گے, وہاں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر سکے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہی پہلا شخص ہوں گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف جاؤں گا اور آپ کے پاس جا کے سجدے میں گر جاؤں گا, اور سجدے میں گر جانے کے بعد جب سجدے سے سر اٹھانے کا مجھے حکم ملے گا تو جب میں دیکھوں گا تو جبریل علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دائیں طرف کھڑے ہوں گے. سبحان اللہ. دیکھیں سب کو زندگی ملی, جس کو سب کو اٹھا کے کھڑا کیا حشر کے دن, تو فرشتوں کو بھی سب کو اٹھا کے کھڑا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن. سب کو موت آ گئی تھی تو فرشتوں کو بھی آ گئی تھی, اور پھر سب فرشتوں کے ساتھ ہی سب انسانوں کی بھی زندگی واپس آ گئی. تو کہتے ہیں جبریل علیہ السلام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر کھڑے تھے, وہ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے بھی فرسٹ ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو دیکھا, یعنی کہ چہرے کا دیدار ابھی نہیں تھا, ابھی صرف جو ہے برابر میں کھڑے ہو کے دیکھا کہ یہ ہے وہ رب تعالیٰ جو مجھے احکامات دیا کرتے تھے, یہ ہے وہ کہ ان کو بھی یارہ نظر نہیں تھا کہ وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے یا ان سے ملاقات کرتے, ان سے دو بدو جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے احکامات لیتے, بلکہ ان کو بھی ایک آواز کے پردے کے ساتھ ہی ملاقات تھی. اور اس کا بھی ہمیں ثبوت کہاں ملتا ہے؟ سدرۃ المنتہا والی آیت پہ, کہ جہاں وہ انہوں نے کہا کہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, کہ سدرۃ المنتہا یہ میرا لاسٹ اسٹیج ہے, جہاں سے میں آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے, تو میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا. تو آپ علیہ السلام نے ان کو برابر میں کھڑے ہوئے دیکھا, تو جبریل علیہ السلام کے بارے میں پوچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے اسی کو بھیجا تھا نا میرے پاس پیغام لے کر کے. سبحان اللہ, یہ کون سا موقع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بات پوچھنے کا کہ ان کو ہی بھیجا تھا نا میرے پاس پیغام دے کر کے, یعنی کہ جو امت کو سمجھانے کا پیغام تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تم نے سچ کہا. جبریل علیہ السلام سے پوچھیں کہ تم ہی تھے نا جو میرے پاس آئے تھے پیغام لے کر کے, تو انہوں نے کہا ہاں تم نے سچ کہا. یہ کس لیے پوچھا جا رہا ہے اس ٹائم پہ؟ یہ اس لیے پوچھا جا رہا ہے اس ٹائم پہ کیونکہ اس دن کیا ہوگا, حشر کے دن فرشتے اللہ تعالیٰ کی اس احکامات کی آمد کو, انبیاء کرام کی آمد کو جھٹلا دیں گے. قومیں جھٹلا دیں گی کہ اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آئے تھے, نوح علیہ السلام نہیں آئے تھے, لوط علیہ السلام نہیں آئے تھے, کوئی بھی صالح علیہ السلام نہیں آئے تھے, کوئی نبی نہیں آئے تھے ہمارے پاس. ایون ناٹ کہ قومیں انبیاء کو جھٹلا دیں گی, بلکہ انبیاء کے لائے ہوئے پیغامات کو بھی جھٹلا دیں گی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ری کنفرم کر لیا اسی وقت ہی کہ دیکھو تم آئے تھے نا میرے پاس, پیغام لائے تھے نا میرا, جو اللہ تعالیٰ کا جو دینا تھا مجھے, اور میں نے اس سارے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچا دیا, قوم سے بھی گواہی لے لی تھی کہ تم گواہ رہنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیں یہاں پر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو جو ہے, جو ہمارے سامنے, جو ہمارے ساتھ ہی ہے ایک طرح کی, جس کو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے بھیجا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم جب اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو یہ انبیاء, جو یہ پیغمبر جو ہیں, یہ سارے جو رسالہ بر ہیں, جن کو ہم اپنے ملائکہ کہہ رہے ہیں, جن کو ہم پیغام بر کہہ رہے ہیں, یہ آتے ہیں زمین پر اور پیغام لے کر آتے ہیں. اسی طرح ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ بہت سے فرشتے, جن میں سے ملک الموت بھی دیکھے ہم نے, یہ بڑے بڑے فرشتے دیکھے. اس کے علاوہ کچھ اور فرشتے بھی ہیں جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے رہتے ہیں, کچھ اور فرشتے بھی ہیں جو ہمارے لیے حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں, کچھ اور فرشتے بھی ہیں جو ہمارے صبح اور شام جو ہے ہمارا جو ہے اعمال نامہ لے کر اوپر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. اس طرح بہت سارے اور بھی فرشتے اس کائنات میں موجود ہیں. خود ہماری آنکھوں کے ساتھ جو ہے 7 فرشتے ہوتے ہیں. خود ہماری جو نماز ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ہمارے فرشتے موجود ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی سٹنگ میں اپنی قیام اللیل کی کچھ خاص نماز کا ذکر کریں گے, اور اس کے اندر نماز میں کیا کیا چیزیں پڑھی جائیں اور کس طرح سے عبادت کی جائے انشاءاللہ وہاں ذکر کریں گے. اور پھر کون سی دعائیں مانگی جائیں, کون سی دعاؤں کو جو ہے ہمیں زیادہ توجہ سے مانگنا چاہیے, انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے. اور اگر آپ سب کے ذہنوں میں کوئی اس قسم سے متعلق سوال ہو, کوئی کنفیوژن ہو, یا کوئی بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہو, تو آپ اپنے گروپ میں سوال پوسٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر انشاءاللہ وہاں اس کے جواب مل جائیں گے, اپنی ایڈمن کو بتا سکتے ہیں, ہم وہاں سے جواب آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ اپنی نیکسٹ وزٹ میں. تو آج کی ٹاپک کے ساتھ ہم بات یہی مکمل کرتے ہیں. الحمدللہ آج ہم نے ٹاپک میں دیکھا جبریل علیہ السلام کون ہیں, ان کی پیدائش کب ہوئی, ان کے کیا کیا کام ہیں, ان کے کیا کیا نام ہیں. ان کو کلیم الملائکہ کہا گیا, ان کو پھر ناصر الانبیاء کہا گیا. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ان کی زندگی کیسی تھی اور ان کی موت کیسی ہوگی, ہم نے یہ بھی دیکھا. اور کس کس طرح سے انہوں نے انبیاء کرام کی مدد کی, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح انہوں نے تائید کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق. تو آج ہم نے جبریل علیہ السلام کی تمام ڈیٹیلز پڑھی ہیں. تو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کی پاور نائٹ میں جبریل علیہ السلام کیسے دنیا میں آتے ہیں, کیسے انبیاء کی مدد کرتے ہیں, اور کس طرح انبیاء کے ماننے والوں کی بھی مدد کرتے ہیں.
کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آج دنیا میں آ رہے ہیں جبریل علیہ السلام تو آج تو انبیاء نہیں ہیں، تو آج مدد کیسے ہوگی؟ آج انبیاء کے ماننے والوں کی مدد کی جائے گی، ان کے ہاتھ دیکھا جائے گا کہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کہاں تسبیحات ہو رہی ہیں، کہاں اللہ کا ذکر اور اذکار کیا جا رہا ہے، اور کہاں اللہ کے ذکر اور اذکار کی جو ہے وہ صدا بلند کی جا رہی ہے، تو وہاں پر وہ موجود ہوں گے اور اللہ کا ذکر جو ہے کرنے والوں کے ساتھ اپنی دعائیں، استغفار اور تسبیحات ملا دیں گے۔ تو جن کی تسبیح اور ہماری تسبیح، یعنی کہ ان کی تسبیح اور ہماری تسبیح جب ایک ساتھ مل جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ جو دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی، جو آپ التجا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو سنیں گے۔ تو ہمیں بہت ساری دعائیں انشاءاللہ آج کرنی ہے، اور اپنے لیے خصوصاً قرآن سے محبت اور شغف بھی مانگنا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اسی کے ساتھ استغفار کی بہت ساری دعائیں انشاءاللہ کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار مانگنی ہے اپنے لیے کہ جہنم سے نجات مل جائے انشاءاللہ، اور اپنے مقربین بندوں کی جو ہے وہ صحبت مل جائے ہمیں، اور اس ذکر سے، اس مجلس سے جس طرح کا بھی فائدہ ہم نے اٹھایا ہے اس کو لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ اور بھی لوگوں تک خیر پہنچے۔ اور انشاءاللہ اس ذکر کو ہم انشاءاللہ اپنی 27ویں رات میں اپنی دعا اور اپنی قیام اللیل کی کچھ اور باتوں کے ساتھ اس کو ختم کریں گے۔ تو انشاءاللہ آپ سے پھر ایک دن کے بعد ملاقات ہونے والی ہے۔ آج 25ویں شب ہے، ہم 27ویں شب کو ملنے والے ہیں دوبارہ، اور انشاءاللہ تب اور مزید کچھ باتیں کریں گے۔ اور اس وقت تک کے لیے ابھی جتنا پڑھ لیا گیا اس کو یاد رکھیے، جو عمل کی باتیں تھی اس کو استعمال میں لائیے، اور جو شیئرنگ کی باتیں تھی اس کو شیئر کیجیے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ فائدہ اٹھائیے اس تمام نالج کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس رات کو دی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔